बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। eta.edu.pk पर जो टीचिंग्स जॉब इस वक्त KPK की आई हुई हैं उनमें किस तरह से अप्लाई करते हैं उस सिलसिले की हमारी ये तीसरी वीडियो है। फ़र्स्ट टू वीडियोस में हमने कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस कर लिया था, किस तरह से हम इसमें अप्लाई करते हैं उस चीज़ का, मगर कुछ कन्फ्यूजन्स थी एजुकेशन ऐड करने के से रिलेटेड। तो उस पर जो कुछ आपकी तरफ से क्वेश्चंस थे उन पर हम थोड़ा सा दोबारा मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, और इनमें कुछ वो चीज़ें जो पहले बताई थी उनमें थोड़ी सी हम यहाँ पे चेंजिंग करेंगे। तो एजुकेशन मतलब ऐड करने के हवाले से, क्योंकि एजुकेशन में जो डिग्री टाइटल था उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ रही थी कि वो किस तरह का होना चाहिए, तो मैं दोबारा उस चीज़ को कर रहा हूँ कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप सबसे पहले स्टार्ट करें तो आपने एडिंग एजुकेशन करनी है। आप यहाँ पे गए होंगे इससे पहले, अगर आपने पहली दो वीडियोस देखी हैं तो सबसे पहले इस तरह है कि हम अपना SSC मैट्रिकुलेशन यहाँ पे हमने सेलेक्ट डिग्री और सर्टिफिकेट हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब डिग्री और सर्टिफिकेट टाइटल में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमने सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हमने लिखा था, लेकिन अब ये देखिए कि अगर हम यहाँ पे SSC देखें तो ये भी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट ही बनता है और ये भी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट ही बनता है। आल दो कि आपके पास यहाँ पे है सेम एज रिटन ऑन डिग्री और सर्टिफिकेट तो लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इस चीज़ को देख भी लें तब भी हमारे पास ये मतलब कुछ सेंस नहीं बन रही कि SSC और ये इस तरह से करें। तो हम इसमें थोड़ा सा इस चीज़ में इजाफ़ा कर रहे हैं, और वो ये है कि आप जस्ट यहाँ पे साइंस का इजाफ़ा कर दें एस, और ये हाँ आप इसको जस्ट साइंस कर दें CIENC साइंस। वो अगर आपकी आर्ट्स है तो आप यहाँ पे आर्ट्स कर दें। इसमें एज सच कोई इशू नहीं होना चाहिए, मगर फिर भी हम एहतियातन ये काम कर रहे हैं। और क्योंकि ये फ़र्स्ट डिग्री है इस पे मतलब कि जैसी भी हो इसमें कोई हमें फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए आमतौर पे, लेकिन हमने फिर भी एक चीज़ जो है ना वो साथ में ऐड कर दी। इससे ये होगा क्योंकि अब साइंस ज़ाहिर है अगर मैं आपको दिखा सकूं अपना सर्टिफिकेट, तो उसमें ये है कि ये देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट है। तो इसमें तो हमने लास्ट टाइम यही कहा था कि सर्टिफाइड एट दिस वन एंड दिस वन कैंडिडेट, और ये आई थिंक क्या है जी, ये सर्टिफिकेट ही है। तो ये सेकेंडरी स्कूल अवार्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यहाँ पे हमने इस चीज़ को लिया था। लेकिन क्योंकि अब ये देखिए कि यहाँ पे हमारे पास ग्रुप में साइंस दिया हुआ है, तो हम उस साइंस को इजाफा कर लें तो ये एज़ पर रिटन ऑन डिग्री और सर्टिफिकेट के बाहर नहीं जाएगा, तो इसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम इसकी रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट देख लें तो उसको भी हम यहाँ से कर लेते हैं, जो कि आई थिंक यहाँ पे होगी DMC सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की। तो ये मैं दोबारा मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये है इस्लामाबाद डेटेड यहाँ से जब ये हुई थी। आल दो कि ये एग्जैक्ट डिक्लेरेशन डेट तो नहीं होती, लेकिन ऑफिशियली यही कंसिडर की जाती है। तो 29 जून 2009, 29 जून 2009 डे में हम लिख देंगे 29/2009, और उसके बाद मंथ्स जो है वो आपके पास जून बनता है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून 06 हमने यहाँ पे 6th मंथ लिख दिया, और ये देख सकते हैं 29 जून 2009 यहाँ पे आ गया। इसके बाद हम FBI से इस्लामाबाद कर दिया। फेडरल बोर्ड आपका अगर अहमदाबाद है, ये जो भी है वो आप पुट कर सकते हैं। इसी तरह ये 20 सेम, और ये हमारे पास 1050 हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट ग्रेड हम कर लेते हैं, और ग्रेड आई थिंक मुझे यहीं से मिलेगा विद ग्रेड A, यहाँ पे हमें लिखा हुआ मिल रहा है, तो हम इसको यहाँ पे ग्रेड A कर लेते हैं। इसी तरह से हम इसको सेव एजुकेशन कर लेंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ये सेव हो गया, आई थिंक इसको सेव हो जाना चाहिए, सेव एजुकेशन, तो ये सेव हो गया। अब हमने नेक्स्ट करना है जी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आप देखें, सॉरी आई थिंक दोबारा जो है वही आ रहा है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। इसको हम एक दफ़ा कैंसिल कर लेते क्योंकि आई थिंक रिफ़्रेश नहीं हुआ। ऐड हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, और इसमें भी वही बात कि हायर हम यहाँ पे पीछे लिख देंगे HIGHER हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट,
اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے جو کام کرنا ہے اس میں سائنس لکھا تھا، اس میں ہم پری انجینئرنگ لکھتے تھے کیوں میرا پری انجینئرنگ ہے. اگر آپ کا پری میڈیکل ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں. اور اس کو میں ذرا آپ کو دکھا دیتا ہوں سرٹیفکیٹ، بلکہ ہم دیکھ لیتے ہیں اپنا. اور اس میں یہ دیکھیے گروپ میں جو ہے نا، آل دو کہ ہمیں اب جیسا کہ وہاں پہ انسٹرکشن ہے اس کے مطابق ہمیں یہی لکھنا چاہیے، لیکن کیونکہ تھوڑا سا ڈسٹنگوش کرنے کے لیے ہم اس کو یہاں پہ پری انجینئرنگ لکھ دیتے ہیں. تو میں یہاں پہ اس کو کر لیتا ہوں جی پری انجینئرنگ. اور یہ دیکھیں کہ ہمیں پی آر ڈبل ای سوری پری ای این جی آئی این ڈبل ای آر آئی این جی پری انجینئرنگ یہ ہمارے پاس ہو گیا. اور اس کے بعد ریزلٹ ڈکلیریشن ڈیٹ دیکھ لیتے ہیں. ریزلٹ ڈکلیریشن ڈیٹ گریڈ بی ہے، اور ریزلٹ ڈکلیریشن ڈیٹ 2011 اگست 12 اگست 2011. اور بورڈ جی وہی ہے ہمارے پاس. اور اس کے بعد یہ 720 اور یہاں پہ ہمارے پاس 1100. اور اس کے بعد جی یہاں پہ آئی تھنک یہ بی گریڈ ہے جو میں دوبارہ کنفرم کر لیتا ہوں. بی گریڈ 11 اگست 2011 بالکل ٹھیک ہے. اور ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ، اور میں نے یہاں پہ پری انجینئرنگ کر دیا، جو کہ مطلب آپ کر سکتے ہیں، اس میں سچ کوئی خاص ایشو نہیں ہونا چاہیے. اوکے جی نیکسٹ ہم کرتے ہیں جو 16 ایئر ایجوکیشن ہے وہ میں ایڈ کرنے جا رہا ہوں. تو ماسٹرز 16 ایئر ایجوکیشن سوری یہ ماسٹر 16 ایئرز نہیں ہے، یہ بیچلر ہے. جو بی ایس ہے وہ بیچلر 16 ایئر ایجوکیشن ہوتا ہے. تو نیکسٹ ہم اس کو یہاں پہ کیا کریں گے جی بی ایس آنرس. یہاں پہ اگر میں اپنا دیکھ لوں تو یہاں پہ آپ دیکھیے بی ایس آنرس 4 ایئر پروگرام، اور اس کے بعد یہاں پہ فزکس ہے. تو میں اس کو بھی لکھ دیتا ہوں بی ایس آنرس بی ایس ایچ او این ایس آنرس 4 ایئر ایف سوری شفٹ ایف او یو آر 4 ایئر وائی ای اے آر 4 ایئر پروگرام بی ایس آنرس 4 ایئر پروگرام. اور آگے ہم لکھ دیتے ہیں جی پی ایچ وائی ایس آئی سی ایس فزکس پی ایس آنرس 4 ایئر پروگرام فزکس. اب اصل میں جو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ فزکس لکھنا یا جو آپ کا سبجیکٹ ہے وہ لکھنا لازمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس ڈگری کی وجہ سے ایلیجیبل ہوتے ہیں کسی بھی پوسٹ کے لیے. جیسے کہ اب میں اگر میرا فزکس ہے تو میں میتھ فزکس تو کر سکتا ہوں، لیکن میں مطلب بایو کیمسٹری کے اندر اپلائی نہیں کر سکتا. تو اب یہ دیکھیے کہ مجھے یہاں پہ فزکس لکھنا ضروری ہے. اس کے علاوہ کسی باقی ڈگریز میں اگر آپ لکھتے ہیں نہیں لکھتے اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس میں اگر لکھتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. مطلب آپ جسٹ ساتھ میں سبجیکٹ مینشن کر دیں بی ایس آنرس 4 ایئر پروگرام، اور آگے ہم نے فزکس لکھ دیا خود سے. آلدو یہ ڈگری ٹائٹل میں نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے وہاں نیچے آپ اگر یہاں پہ دیکھیں تو ان فزکس یہاں پہ انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے. تو بی ایس آنرس 4 ایئر پروگرام ان فزکس، اور اس طرح سے. اوکے اب اگر ہم اس کو آگے اس کی ریزلٹ ڈکلیریشن دیکھ لیں تو ریزلٹ ڈکلیریشن ڈیٹ میں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس یونیورسٹی کی کیونکہ جو ٹی ایم سی ہوتی ہے وہاں پہ ایگزیکٹلی اسی طرح کی ایک ڈیٹ بنی ہوئی ہوتی ہے. ریزلٹ ڈکلیریشن ڈیٹ 1/10 اور 2015 2015 اور جو ڈے ہے ہمارے پاس وہ 01 ہے، اور منتھس جو ہے وہ 10 ہے. تو یہ آئی تھنک 10 اکتوبر 1 اکتوبر بن گئے 2015. اب یہ جو ہے وہ یونیورسٹی آف وا یو این آئی وی ای آر واہ. اوکے جی سو اس میں اب ہم آبویسلی مارکس بھی لکھ سکتے ہیں اور جی پی اے بھی لکھ سکتے ہیں، جیسا آپ کو بہتر لگتا ہے وہ کر لیجیے. لیکن مارکس ایکویولنٹ سرٹیفکیٹ اگر آپ
اپنے پاس رکھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. ابھی سے بنا لیں کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی جب ہم نے اپلائی کیا تھا تو اس میں ایٹ دی اینڈ ہمیں مارکس ایکویولنٹ سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑی تھی جو ہمارے پاس نہیں تھا، تو پھر ہم نے ایمرجنسی میں بنوایا تھا. تو آپ اگر اس کو پہلے سے بنا لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. تو اب ہمارے پاس جو جی پی اے ہے وہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، دیٹ از 2.80 آؤٹ آف 4.00. اوکے، سو اب یہ گریڈ جو ہے یہ کتنا ہے، تو یہ بھی ہمیں یہاں پہ ڈگری کے میں مل جائے گا. یہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس چیز پہ ڈسکس کر لیا تھا. اور 136 اور اس گریڈنگ سسٹم کو ہمیں دیکھنا پڑے گا جو کہ آئی تھنک مارک ایکویولنٹ سرٹیفکیٹ پہ لکھا ہوتا ہے. اوکے، مارکس ایکویولنٹ سرٹیفکیٹ سے ہم نے اس کو لے لیا اور یہ ہمارے پاس بی گریڈ بنتا ہے. اور آپ اپنے اکارڈنگلی آپ کے پاس جو مارکس ایکویولنٹ سرٹیفکیٹ ہوگا آپ اس پہ دیکھ لیجیے گا، وہاں پہ ہونا چاہیے. اوکے جی، اب اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہم نیکسٹ جو ایجوکیشن ہے وہ ہمارے پاس ہے جی ایم ایس ایم فل 18 ایئر ایجوکیشن جو ہے وہ. اور اس میں ہم جو ہے وہ لکھیں گے، کیونکہ یہ ہمارے پاس میرے پاس جو ڈگری ہے اس پہ ایگزیکٹلی انہوں نے لکھا ہی ایم ایس فزکس ہے، تو اس میں کوئی خاص ایشو نہیں ہے. ایم ایس ان فزکس، ایڈڈ ڈگری آف ایم ایس ان فزکس. تو میں ایگزیکٹلی یہی چیز لکھ دیتا ہوں، ایم ایس ان PHYSICS ایم ایس فزکس، یا آئی تھنک اس کو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایم ایس فزکس. یہ اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے، جسٹ آپ اس کو مطلب تھوڑی سی احتیاط کر لیں، لیکن یہ ہے کہ اتنا زیادہ بھی نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ ان لکھ دیا اور وہ کیوں نہیں لکھا. بہرحال ہم اس کو رزلٹ ڈکلیریشن ڈیٹ دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس جو اس طرح سے ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس سچ نہیں ہے، تو ہم اس کو یہی جو ایشو ڈیٹ ہے جو ٹی ایم سی کی ایشو ڈیٹ ہوتی ہے اس کو ہم لکھ لیں گے جو کہ 23 مئی 2019 ہے. 2019 23 اور مئی جنوری فیبروری مارچ اپریل اینڈ دین مئی اٹس آئی تھنک 05. ٹھیک ہے، 23 مئی 2000. اور یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد ISLAMABAD. آپ یہاں پہ پورا نام بھی لکھ سکتے ہیں، میں نے یہاں پہ ایسے لکھ دیا، اس میں کوئی خاص ایشو نہیں ہونا چاہیے. دیٹ از 3.40 اینڈ 8.00 سوری اٹس 4.00. اور اس کے بعد جو گریڈنگ ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں وتھ گریڈ. اب یہ دیکھیے کہ بہت سی جگہوں پہ اب یہ 75.4 مارکس ہیں، تو میں اکارڈنگلی دیکھ لوں گا کہ یہ 75 ہمارے پاس بی پلس گریڈ بنتا ہے. اور اس کے بعد ہمارا آگے نیکسٹ جو ہے وہ اے ہے. تو اب میں یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں کہ یہ کیا ہے. تو یہاں پہ یہ دیکھیے اے بھی ہے اور A1 بھی ہے، لیکن اب وہاں پہ کیونکہ بی پلس ہے اور ان کا بی الگ سے ہے، تو میں جو بی سے نیکسٹ والا ہے وہ اے کو سلیکٹ کر لوں گا. کیونکہ اگر ہم ایک اور انداز میں اس کو دیکھیں تو یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس بی پلس کے بعد ڈائریکٹلی جو ہے وہ اے آتا ہے اور اے پلس نہیں ہے. تو اب جو ہمارے پاس اے پلس ہے وہ ہمارا اے اگر کنسیڈر ہوتا ہے تو جو ہمارا بی پلس ہوگا وہ ہمارا جو ہمارے پاس یہاں پہ جو اے ہے وہ اے پلس کنسیڈر ہوگا، مطلب ہائیسٹ گریڈ 80% اور ابو. اور یہ ہمارے پاس جو بی پلس ہے تو وہاں پہ اس سے نیکسٹ گریڈ ہم کنسیڈر کریں گے وہ اے ہوگا. تو یہ اس طرح سے ہے، ہم اس کو یہاں پہ اوکے کر لیتے ہیں. آئی تھنک کوئی ایشو نہیں ہے. اوکے، سیو ایجوکیشن. تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس ایجوکیشن جو ہے وہ جو بھی ہے وہ سیو ہو جائے گی. اور نیکسٹ میں وہی آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے، اپلائی فار اے پوسٹ کے لیے اگر آپ جائیں گے تو یہ دیکھیے کہ اب میں نے یہاں پہ ایک پوسٹ کے لیے اپلائی کیا، ابھی تک میں نے کیونکہ پیمنٹ نہیں کی تو یہ ابھی تک پیمنٹ ناٹ ویریفائڈ آ رہی ہے. جب پیمنٹ کر دیں گے تو یہ ویریفائی ہو جائے گا. اور آپ
پیمنٹ وایا ایزی پیسہ جائز کیش کر سکتے ہیں، اس کے لیے میں انشاءاللہ نیکسٹ ایک اور ویڈیو بنا کے، ایک شارٹ سی ویڈیو جس میں ہم اس چیز کو ڈسکس کر لیں گے کہ کس طرح سے وایا ایزی پیسہ اور جائز کیش یا کسی بھی طرح سے آپ کروا سکتے ہیں. لیکن میں پریفر آپ کو یہی کروں گا، ریکمینڈ یہی کروں گا کہ آپ وایا بینک کروا لیں، یا کسی مطلب کہ جس کے پاس ایزی پیسہ جائز کیش کی سٹیمپ ہو، تاکہ آپ کی جو سلپ ہے وہاں پہ سٹیمپ لگ سکے. ادروائز کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی آپ جب آپ کریں خود سے، اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں اور جمع کروا رہے ہیں، تو وہاں پہ ٹرانزیکشن آئی ڈی جو ہوتی ہے وہ آپ لکھ لیں اپنے پاس، یا جو سلپ آتی ہے ایزی پیسہ سے جمع کروانے کے بعد اس سلپ کی پرنٹ نکال کے اپنے پاس رکھ لیں، تو تب بھی کوئی ایشو نہیں بنے گا. لیکن پھر بھی احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اگر آپ بینک میں جمع کرا لیں تو زیادہ بہتر ہے. ادروائز کسی اور چیز سے بھی ایشو نہیں بنتا. اس کی انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کر لیں گے. اس میں بھی اگر آپ کے پاس پھر بھی کوئی ایشو ہے تو وہ آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اس میں نئی ویڈیو بھی بنا سکتا ہوں، اور کمنٹ میں بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے وہ آپ کو اس کا بھی رپلائی دے دیا کروں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.